بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی اور کائنات میں بسنے والے ہر انسان کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور ہر رنج و غم کا ایک واحد علاج بیان کیا ہے۔ آج آپ اپنا جائزہ لیں اور میں اپنا محاسبہ کروں، اسی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام پر نظر دوڑائیے تو ہر طرف سے یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آج دنیا میں بدتمیزی و بد اخلاقی، چوری و بدکاری، رشوت خوری اور سود خوری کے اور قتل و غارت گری کے بازار گرم ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، عجیب عجیب مسائل ہیں، اور نہ جانے انسان کیسے کیسے حالات سے دوچار ہے۔ جتنے عیش کے سامان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب سے یہ انسان آسمان و زمین کے مابین اڑنے لگا ہے، اتنی اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جب انسان کی زندگی کا چین و سکون برباد ہو جاتا ہے، انسان اپنی زندگی کے منتشر شیرازے کو حیران و سرگرداں ہو کر سمیٹتا پھرنے لگتا ہے۔ انسان کو کوئی رہبر نظر نہیں آتا، کوئی منزل نظر نہیں آتی، کوئی ساتھ دینے والا نظر نہیں آتا، کوئی راستہ بتانے والا ہم سفر نظر نہیں آتا۔ تو ایسے نازک وقت میں اللہ کا یہ قرآن یہ انسان کو اس کی بربادی کی وجہ بتا کر راہ عمل کی ترغیب دلاتا ہے۔ ایسے نازک ترین موقع پر قرآن انسان کو بتاتا ہے کہ تمہارا رخ یہ ہونا چاہیے تھا، تمہارا راستہ یہ ہونا چاہیے تھا، تم نے راستے کو چھوڑ دیا، اپنے مشن کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکام سے دور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جو راستہ بتایا اس راستے سے دور ہوتے چلے گئے، اس وجہ سے تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ اگر قرآن اٹھائیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ کہ اے لوگوں تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ برابر معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرمائے، اللہ ہم سے حساب لینے پر آ جائے، تو ہم ایک لمحہ اللہ کی زمین پر زندہ نہ رہ سکیں، اور ایک پانی کے قطرے کے ہم لوگ حقدار نہ ہوں۔ یہ تو اللہ کی بے پناہ عنایتیں ہیں اور مغفرت کے دریا ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ جن حالات و مسائل کا شکار ہیں، جن پریشانیوں میں ہم لوگ گھرے ہیں،
ہمارے ملک کا چین اور سکون برباد ہے، اور گھر گھر سے چین اور سکون رخصت ہو چکا ہے۔ گھر گھر میں اختلافات ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں وہ عروج پر ہیں، کاروبار میں نقصانات ہیں، طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ نہ جانے انسان کیسے گھٹ گھٹ کر زندگی جینے پہ مجبور ہے۔ یہ سب کا سب ہمارے گناہوں کا اور ہماری بدعمالیوں کا ثمرہ ہے، جو آج ہم دبے ہوئے اور پریشانیوں میں اور مشکلات میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ورنہ تو یاد رہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے کہ اگر کوئی پیاسا پانی پیے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی، کوئی بھوکا کھانا کھاتا ہے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ نے اپنے احکامات کے اندر نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اندر وہ تاثیر اور وہ اثر رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان حالات و فسادات کا مارا ہوا ہو، مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، الجھنوں کا شکار ہو، اگر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لے، تو قرآن شاہد ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت نمونہ ہے، صحابہ کرام کی حالات زندگی یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتیں اور آفتیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں گی، پرسکون زندگی اس کو میسر آ جائے گی، حالات اللہ تبدیل فرما دیں گے اور زندگی میں چین اور سکون آ جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے تقوی حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ تقوی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ساری رات تہجد پڑھ لینا اس کا نام تقوی نہیں ہے، 5-10 پارے قرآن کی تلاوت کر لینا اس کا نام تقوی نہیں ہے، رات اور دن میں 50-100 رکعت نفلیں پڑھ لینا اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی نام ہے کہ گناہوں کے چھوڑ دینے کا، تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے معلوم کیا تھا، آپ بتائیے تقوی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ کبھی کہیں جنگل میں کسی کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہو؟ کہ ہاں بالکل گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا میرے دامن کو نہ لگ جائے۔ فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے، انسان اس طرح زندگی گزار لے، اسی کا نام تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر چاشت ہیں اور اشراق ہیں اور تسبیحات ہیں، اور باہر نکل جانے کے بعد وہ جھوٹ بولنا ہے، دوسروں کی غیبتیں کرنا ہے اور دوسروں پہ کیچڑ اچھال دینا ہے، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ دن میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات کو موبائل کا استعمال ناجائز کیا جا رہا ہے، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ ادھر نفلیں پڑھی جا رہی ہیں، ادھر کسی کا لے کر دیا نہیں جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، یاد رہے کہ اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی نام ہے گناہوں کے چھوڑ دینے کا، تقوی نام ہے اپنی آنکھوں کو صحیح کر لینے کا، تقوی نام ہے اپنی زبان کو سنوار لینے کا، تقوی نام ہے اپنے خیالات، اپنے نظریات اور اپنی سوچ اور فکر کو بدل دینے کا۔